ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، فرش امام مظلوم کربلا پر تشریف لانے والے افراد اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کائنات کی عظیم ترین بلندی یہی فرش عزا ہے. بڑے بڑے افراد اس پر آ کر بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں اور یقیناً یہ معراج کی علامت ہے کہ جہاں حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور ترین حدیث ہے کہ جو روئے رلائے مجلس عزا، خدمت عزا، یہاں تک کہ عزاداروں کی خدمت کرے، اس نے عرش پر 40 مرتبہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ میری زیارت کی. یعنی فرش عزائے امام حسین معراج بنی ہوئی ہے، زیارت رسول خدا کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ فرش عزا جنت ہے. اس وقت ہم جنت میں بیٹھے ہیں. مسلسل 4 سال کی تقاریر آپ اگر سماعت فرمائیں تو پہلی گفتگو ہماری یہی رہتی ہے کہ یہ فرش عزا امام حسین، مجلس امام حسین جنت ہے. دیکھیے اس سال 40 میں بہت سے لوگ نہیں جا پائے، دل تڑپ رہا تھا. ہم تڑپ رہے ہیں کہ کربلا جائیں، کربلا والے تڑپ رہے ہیں کہ فرش عزا ملے. تھوڑی دیر آپ آمادہ ہو جائیں. کتاب اللطائف والظرائف میں یہ مشہور ہے کہ جناب حبیب نے مظاہر کو ایک شخص نے خواب دیکھا. زیارت ہوئی. حبیب کوئی تمنا ہے؟ حبیب کو کیا تمنا ہو سکتی ہے جسے حسین بلا رہے ہوں، جسے حسین اپنا دوست کہہ رہے ہوں؟ حبیب حسین کو دوست نہیں کہہ رہے ہیں، حسین حبیب کو دوست کہہ رہے ہیں. کیا حبیب کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے؟ زندگی حسین ابن علی نے دی، موقع حسین ابن علی نے دیا. آج تک حبیب کو علیہ السلام حسین ابن علی کی وجہ سے مل رہا ہے. اب کیا تمنا؟ کا ایک تمنا رہ گئی
کاش دنیا میں ہوتے اور مجلسیں ہوتی، فرش اعضا پہ جانا نصیب ہوتا اور فرش اعضا پہ بیٹھنا۔ ہم تڑپ رہے ہیں کربلا میں جانے کے لیے، کربلا والے تڑپ رہے ہیں فرش اعضا پہ آنے کے لیے۔ تو انسان اس فرش اعضا پر اکیلے نہیں آتا اور بلا وجہ نہیں آتا، کسی سبب سے آتا ہے۔ اور میں نے پچھلے سال گزارش کیا تھا کہ 44 نمبر جلد بہار الانوار میں ہے کہ اس وقت تک انسان بزم سیدہ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک محافظ عصمت سیدہ امام زمان اس کا نام لے کے نہ بلاتے ہوں۔ یعنی جب مجلس میں ہم کہتے ہیں یہ اتفاقی مجلس نہیں ہے، اتفاقی پروگرام نہیں ہے، یہ نام لے کے امام اسے بلاتے ہیں اور وہ فرش اعضا پر آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا، بس یہ کافی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ فرش اعضا جنت ہے، اور امام مظلوم کربلا کے چاہنے والوں جو کچھ بھی اختتامی مجالس ہے یا تو بند کر دیجیے اس کو، جتنی مجلسیں ہیں اس کیمرے کی وجہ سے پڑھنا پڑ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ سامنے ہیں اور بہت سے لوگ پردے میں ہیں، تو پردے کی بات کیا جائے، اور پردے ہی کے سلسلے میں آج زمانے میں گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں کے خمسے مجالس ہم امام زمان کے سلسلے میں پڑھتے ہیں، اختتامی خمسہ ہے، اور تقریباً 30 سال سے آپ حضرات سے یہ گفتگو جاری و ساری تھی کہ آخری چشم حیات، یاد ہے آپ کو، آخری چشم حیات کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری تھی۔ اب اس سال انشاءاللہ وارث حسین کے وارث کا تذکرہ ہوگا۔ حسین انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں، اور حسین کے وارث یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تمام صفات اور کمالات بدرجہ عتم امام حسین میں موجود ہیں سارے انبیاء کے، اور حسین کے سارے کمالات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں نمایاں ہے، ظاہر ہے، اور وہ پیش کریں گے۔ عزیزو، بات یہ چل رہی تھی، دو لفظوں میں میں بات کو اس حد تک لے کے جاؤں، اگر آپ سماعت فرما رہے ہیں، کہ راہ حسین، یعنی زندگی کے صرف 3 پہلو ہیں: نام حسین، یاد حسین، راہ حسین، یا یہ کہا جائے حسین، حسینی، حسینیت۔ حسین قرب الہی کا نام ہے۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک موالاتک بالبرات۔ حسین، تمہارے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ دو ہی چیزیں تو ہیں، یا تقرب خدا ہے یا رزق الہی ہے، دو ہی چیزیں۔ انسان یہاں زندہ رہ کے کیوں رہے گا؟ کہا خدا کے قریب ہونے کے لیے، یعنی زندگی خدا کی قربت کا وسیلہ ہے، اور حسین خدا سے قریب پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ وَرَزَقْنِي بَرَأَةً مِنْ عَدَائِكَ، اور جتنے طریقے کا رزق ملتا ہے سب حسین کے دشمنوں سے بیزاری کے نتیجے میں ملتا ہے۔ حسین سے محبت کرو گے تو قرب خدا ملے گا، حسین کے دشمنوں سے نفرت ملو گے تو رزق خدا ملے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق کو صرف روٹی اور کھانا پینا جانتے ہیں، جبکہ رزق اللہ نے 26 چیزوں کا رزق تذکرہ کیا ہے۔ اب وقت نہیں ہے میرے عزیزو، سب سے بڑی چیز جو ہماری زندگی میں رزق کیا ہے؟ رزق صحت۔ آج ہم 9 مہینہ 8 مہینے سے جو بند ہیں، وہ رزق صحت ہی کی وجہ سے تو اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کھاؤ نہ کھاؤ لیکن اپنے آپ کو سیف رکھو۔ تو سب سے بڑی دولت کائنات میں صحت ہے۔ اب وہ باڈی کی صحت ہو یا روح کی صحت ہو یا اخلاق کی صحت ہو، عقائد کی صحت ہو، جتنی اصلاح ہوتے جائیں گے روح بڑھتی جائے گی۔ رزق عقل، رزق شفاعت، رزق حیات، یہ سارے طریقے کا رزق کہاں سے ملتا ہے؟
حسین ابن علی کے دشمنوں سے بیزاری کے نتیجے میں ملتا ہے، حسین سے محبت کے نتیجے میں قرب خدا، قرب رسول، قرب علی، قرب فاطمہ ملے گا، اور حسین ابن علی کے دشمنوں سے بیزاری کے نتیجے میں رزق حیات ملے گا، رزق اطاعت ملے گا، رزق قربت آل محمد ملے گا، رزق زیارت ملے گی۔ دو ہی چیزیں ہیں، حسین کی محبت ہے یا حسین کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تک آپ آ گئے تو ایک بات میں اپنے بچوں کے لیے گزارش کر دوں، بزرگ حضرات جانتے ہیں، اس کا تذکر ہو جائے گا۔ جو بھی راہ حسین میں دو، بہتر دو، اچھا دو۔ یہ جو وقت خرچ کر رہے ہیں نا، اس وقت کو صحیح خلوص کے ساتھ اچھا بنا کے ڈیولپ کر کے راہ حسین میں دو۔ آنسو دے رہے ہو تو اچھا، وقت دے رہے ہو تو اچھا دے رہے ہو، عمل دے رہے ہو تو اچھا دو، اس لیے کہ حسین کے راہ میں اچھی ہی چیز قبول ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، کہا تھا میں چراغ بجھا دوں، چلے جاؤ، اور مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک کتنے نام ہے تاریخ میں، 100 سے زیادہ جو حسین کا راستہ جنہوں نے چھوڑا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حسین کا راستہ پکڑا۔ میرے عزیزو، بہت بڑا یہ سمیٹنے کے دن ہیں، یہ اجرت حاصل کرنے کے۔ 2 مہینے میں ہم نے کمایا کیا، ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا کیا، ہم نے اپنے آپ کو سنوارا کتنا۔ 2 مہینہ کارخانے انسانیت میں ہم نے اپنے آپ کو ڈالا تو کتنی انسانیت ہمارے اندر آئی۔ یہ حساب و کتاب کے دن ہیں۔ بزرگ حضرات مجھے معاف کریں گے، میں اپنے لیے گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ حساب و کتاب کے دن ہے کہ ہم نے یہ 2 مہینہ حسین ابن علی کی درسگاہ سے، پوری زندگی ٹریننگ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر ٹریننگ ہوتی، اسی کے بہاف پہ پوری لائف گزارا جاتا ہے۔ یہ 2 مہینہ پوری زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حرم بڑھ رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے۔ خدام آئے، گھر کو خرید رہے ہیں، اب بھی امام حسین کے پیچھے تلہ زنبیہ اور اس کے بعد خیمہ گاہ، سارے ہوٹل توڑ کے حرم وسیع ہو رہا ہے۔ ایک گھر کے قریب گئے خادم کہ یہ گھر بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں، خاموش، یہ قیمت لو، یہ قیمت لے لو، نہیں بولنے۔ آخر میں خدام نے کہا کہ اس سے زیادہ دولت ہم نہیں دے سکتے، اب بیچو یا نہ بیچو۔ ہم امام حسین کے حرم کے لیے آئے، جب وہ خدام کھڑے ہونے لگے انہوں نے کہا میں نے تو سودا کر دیا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، میں نے بیچ دیا۔ کس کو بیچا؟ کہا امام حسین کو بیچ دیا۔ کہا جب ہم آئے تھے خریدنے کے لیے تو تم تو کلر کر رہے تھے، گھر کو سجا رہے تھے، صوفے لگا رہے تھے، لائٹ اور سارے ڈیکوریشن کر رہے تھے، اس کا مطلب تم نہیں بیچو گے؟ کہا ہماری اور تمہاری سوچ میں یہی فرق ہے، جو ہم حسین کو دیتے ہیں وہ اچھا بنا کے دیتے ہیں۔ توجہ کریے گا، اچھے سے اچھا دو تاکہ حسین تمہیں اچھا بنائے۔ میرے عزیزو، آسان نہیں ہے، آج تک امام حسین کا کرم موجود ہے۔ جس نے صرف میری بیماری ختم ہو جائے تو میں امام حسین کے نام پہ کھانا کھلاؤں، امام حسین خود آواز دیتے 18 دن کھانا کھلاؤ، کہا 1 دن کھلانے کا نہیں ہے، کہا انتظام ہو جائے گا۔ وہ آج تک کھلاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، ابھی یہ بات ہوئی کسی نے کہا یہ چاول لے لو، یہ دال لے لو، یہ کر کھانا۔ امام حسین کا نظام اور ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے عزیزو، یہ صرف کہنا نہیں ہے، اسے مانا جائے۔ توجہ کریے گا، ہمارے امام ہیں، یہ مانو۔ اب یہ کہ امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، امام کی معرفت کیا ہے، امام کے زمانے میں ہمارے جو ہے وہ الطافات کیا ہیں، امام کے کرم نوازیاں کیا ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے پہلی ایک چیز ہماری یہ غذا بن جائے کہ ہیں، کوئی ہے۔ جہاں یہ اعتبار ہو جائے کہ کوئی ہے اور ہم سے زیادہ وہ ہمارے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے، اِنَّا غَيْرَ مُحْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ لَا نَاسِيَ لِذِكْرِكُمْ، ہم ایک لمحے کے لیے تمہیں فراموش نہیں کرتے، یعنی کوئی ہے یہ مان لو۔ اگر انسان یہ مان لے، کسی کے وجود کا اقرار کر لے، تو اس کی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔
یہاں ٹریفک پولیس نہیں دکھ رہا ہے، سنبھل کے چلو، وہ موڑ پہ کہیں کنارے کسی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ جب کسی جرم کو انسان آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وجود کو یقین بنانا ہے نہیں۔ جہاں اس کے دماغ سے یہ بات ختم ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو سارے مسئلے انسان کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے، وارث انبیاء کا وارث، جو ہم انتظار کر رہے ہیں، حسین انبیاء کے وارث ہیں، اور حسین کے وارث امام زمان ہے۔ میرا عزیزو، بڑی آسان بات ہے، تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے۔ آج ایک تذکرہ اور بھی ہے، جو معصوم قم 5 ربیع الاول، بہت بڑی، اور ان کی بھی زیارت میں ہے انبیاء کے وارث۔ زیارت نامہ پڑھ لیجئے، آدم کے وارث، جو 25 جگہ پہ قرآن مجید میں جناب آدم کی خصوصیت بیان کی ہے، وہ ساری خصوصیت جناب معصوم قم میں پائی جاتی ہے۔ جناب نوح جو 28 جگہوں پہ، جناب ابراہیم 69 جگہ پہ قرآن مجید کا تذکرہ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہیں تک نہیں، رسول کے وارث، علی کے وارث، فاطمہ زہرا کے وارث، موسیٰ کاظم تک کی وراثت جناب معصوم قم کی زیارت نامہ میں موجود ہے۔ لیکن جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ انبیاء، مرسلین، ائمہ معصومین کا بھی وارث ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہے، میں نے بتایا کہ ہمیں یہ مان لینا ہے کہ کوئی ہے۔ آج جتنی بھی مخالفتیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، صرف یہ باور نہیں کر پاتے کہ کوئی ہے۔ توجہ کریے گا، شاید خشک باتیں ہوں لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن اعلان فرما رہا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، بقیہ کہا گیا ہے۔ ارے آپ ایک پیپر پڑھتے ہیں، بقیہ کسے کہتے ہیں؟ ہیڈنگ پڑھ لیا، اب اس کا آخری جز کہاں ہے؟ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو، بقیہ کیا ہے؟ اور جب تک بقیہ نہیں پڑھیں گے، ہیڈنگ میں تو کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ نہیں توجہ کریے گا، آخری سطر تک جب انسان پڑھتا تو کہاں نیوز یہ ہے۔ بقیہ کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے، اور انسان کچھ پڑھ لے، تھوڑی دیر تڑپتا ہے کہ اس کا نتیجہ بقیہ حصہ کیا ہے۔ ہم ہی اور آپ نہیں تڑپ رہے ہیں، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں۔ اور یہ خیر لکم، توجہ کریے گا، خیر اخیر سے ہے، اخیر، اس کے مقابل میں آتا ہے شر۔ توجہ کریے گا، قرآن مجید میں 194 ٹائم لفظ خیر اللہ نے کہا ہے۔ خیر کیا ہے؟ خیر ولایت ہے۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، خیر ولایت ہے، خیر امامت ہے، خیر خلافت ہے، اور خیر عصمت ہے۔ توجہ کریے گا، اب وہ جانے خیر جو حیا علی خیر العمل پہ جاتا ہو، جن کے ہاں خیر عمل ہے ہی نہیں کچھ۔ توجہ کریے گا، تو خیر کیا ہے؟ اس کے مقابل میں ہے شر۔ توجہ کریے گا، اب قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ لفظ خیر ہے اور بہت سی جگہوں پہ لفظ شر ہے۔ بھائی اتنی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، توجہ کریے گا میرے عزیزو، اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، پیغمبر رحمت للعالمین، میرے مولا امام المتقین۔ توجہ کریے، اللہ عالمین کا، رسول عالمین کے لیے، امامت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ لیکن بقیت اللہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے۔ مومن شرط ہے بقیت اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو، بقیہ تک نہیں گئے، آگے تک رہ گئے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی وراثت امام زمان میں کیسے آئی ہے، اس بات کو میں ثابت کروں گا۔ دیکھیے، چاند کی پہلی تاریخ آئے تو اسے ہلال کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، اور اس کے بعد چاند درمیان میں آئے
تو قمر ہوتا ہے، چاند عروج پر ہو تو اسے بدر منیر کہتے ہیں۔ جو لقب امام رحمت یعنی رسول خدا کا ہے وہی لقب امام زمان کا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، بھائی ایک چیز یہ ہے الطافات، کرامات، عنایتیں امام زمان کی ہر وقت ظاہر ہے، صرف دیکھنے پہ تڑپنے ڈالو۔ ارے میرے عزیزو، ہماری تڑپ کیا ہے؟ دیکھنا۔ امام سے ملاقات ہو گئی میرے عزیزو، اگر صرف امام کی ملاقات، ان کے دیدار کا عمل سب سے افضل ہوتا تو انتظار کروایا ہی نہیں جاتا۔ اب میں کیسے کہوں میرے عزیزو، انتظار الفرج افضل العبادہ، کائنات کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ انتظار فرج ہے۔ اگر دیدار عبادت اعلیٰ ہوتی تو پھر پردے میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ اب یہ فرج کیا ہے؟ فرج انفرادی بھی ہے، فرج اجتماعی بھی ہے، فرد شخصی بھی ہے اور فرد شخصیات بھی ہے۔ فرج کس طریقے سے ہے؟ کرامات امام زمان کیا ہے؟ کم از کم 14 چیزیں ہیں۔ دعا افتتاح ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، کسی کے پاس نہیں سوائے امام زمان کے لیے۔ 3 طریقے سے دعائے فرج ہے امام زمان کے متعلق۔ دیکھیے یہ ایسا قمر ہے، اب تو یہ بیدار تو ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے چاند دیکھنے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں بھی 13 چیزیں ہیں، اب وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ چاند دیکھنے والے نابینائی کیوں ہوتے ہیں۔ ارے میرے عزیزوں میں کیا کہوں، بصیرت ہو تو میرے عزیزوں چاند کہاں سے دیکھا جاتا ہے؟ تہ خانے سے۔ بلندی پہ جانے کے بعد انسان چاند کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک چاند جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، میں کبھی سوچتا تھا کہ جناب عیسیٰ چرخ چہارم پہ کیوں چلے گئے؟ ارے نہیں، توجہ کریے میرے عزیزوں، بھائی وہ بلندی پہ گئے تھے اس چاند کو زیارت کے لیے۔ تو میرے عزیزو یہ وارث حسین کے بھی وارث ہیں، وارث زمانہ۔ اب یہ طے ہے، ہر انسان فطرتی نیچری اعتبار سے جانتا ہے کہ ورثہ باقی ہی رہتا ہے وارث کے ذریعے۔ ورثے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ گھر کھنڈر کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا، پہلی شرط یہ ہے کہ ورثہ باقی رہتا ہے وارث کی وجہ سے، اور جس کے وارث نہیں ہوتے ہیں وہ ورثہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا وارث دیا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب یہ آپ تک بات پہنچ رہی نہیں، میں یہ تمہید ہے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ کھڑی یہاں، یہ انور بھائی کی ہے۔ کہ بھائی انور بھائی اچھے ہیں، بڑے ہیں، یا گاڑی؟ ارے یہ ہماری ہے، ہماری ملکیت میں ہے، یہ وراثت میں ہے، میں وارث ہوں۔ کائنات میں وارث افضل ہوتا ہے وراثت سے۔ اب اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، یعنی قرآن کا وارث بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن باقی ہی ہے وارث کی وجہ سے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن دوسری کتابوں کی طرف بدلی کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ وارث ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ، قرآن ورثہ ہے، کوئی وارث ہے، اب دونوں میں افضل کون ہے؟ کہا اسی لیے جو افضل ہوتا ہے وہ عمل پہلے کرتا ہے، آیت بعد میں آیا کرتی ہے۔ توجہ کریے گا، یہ عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آیا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کچھ لوگ وارث بننے کے شوق تو رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں دیکھتے ہیں 2 بیٹے ہیں کسی کے، ایک باپ کی میراث کو برباد کرتا ہے۔ باپ نے کیا چھوڑا؟ ایک دکان چھوڑا ہے،
اس نے اس کو جو ہے بیچ باچ کے کھا کے ختم کر لیا۔ باپ نے کیا چھوڑا؟ ایک دکان چھوڑا۔ اس نے محنت کر کے ڈبل دکان بنائی، ٹربل بنائی۔ تعریف کس کی ہوگی؟ میرے عزیزو، جو ورثے کو برباد کر دے، نہیں سمجھے میرے عزیزو، وہیں ورثہ ختم ہو جائے، اس کی تعریف ہوگی، یا جس نے وراثت میں محنت کر کے ہمیشہ کے لیے ورثے کو باقی رکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ نسل امامت قیامت تک کیوں جاری ہے اور خلافت کہیں بند کیوں ہو گئی؟ وراثت کو کس نے برباد کیا ہے اور کس نے آباد کر کے زندہ رکھا ہے اور قیامت تک؟ یہ ایک وارث ہے جس نے حفاظت کر کے ہم تک صحیح طریقے سے ورثہ عزاداری، ہماری طاقت ہے عزاداری کو باقی رکھنا۔ ایسے ماحول میں 8-9 مہینے میں اچھی پاورفل چیزیں برباد ہو گئیں، اور جو ایک بلند ہوتی گئی کائنات میں اس کا نام ہے عزاداری۔ نہیں میرے عزیزو، میرے پاس کاؤنٹ ہے باہر ملکوں میں جہاں ایک مجلسیں ہوتی تھیں، سب اپنا گھر بند کر کے امام بارگاہ میں جاتے تھے، مجلس کرتے تھے۔ اب گھر گھر میں حسین پہنچے ہیں، اور آواز دیا دنیا والوں، صرف امام بارگاہوں میں حسینی بننا یہ ہو سکتا ہے، لیکن حسین کہتے ہیں نہیں، صرف امام بارگاہوں اور مسجدوں تک حسینی نہ بنو، گھروں میں حسینیت۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں بات تمام کر دوں۔ بہت آسان ہے میرے عزیزو، کبھی ہم سوچیں وراثت حسین، وراثت امام زمان تک کیسے آئی؟ ضروری ہے، لازم ہے اس دور میں امام زمان جس طرح قرآن کے وہ محافظ ہیں، اسی طرح عزاداری کے محافظ ہیں، اور سب سے بڑے عزادار وہی ہیں۔ ہم کیا عزاداری کریں گے؟ ہم کیا روئیں گے؟ ہم کیا گریہ کریں گے؟ ہم کیا تڑپیں گے؟ تو میرے عزیزو، 2 محرم کو امام حسین، بالکل سیدھی بات آج کر رہا ہوں، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، اور عصر عاشور امام شہید ہو گئے۔ امام حسین کو معلوم تھا یا نہیں کہ مجھے کل 8 دن رہنا ہے؟ معلوم تھا نا، تو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، رائے مشورہ، ہم حوصلہ کبھی بڑھ جاتا نا دین اسلام میں مشورہ دینے لگتے۔ امام حسین علیہ السلام کو کرنا یہ چاہیے تھا، معاذ اللہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایک خیمہ لیڈیز کے لیے لگا دیتے، ایک جنس کے لیے، ملیں گے تو نماز جماعت میں، درس میں، پیغام میں۔ 8 دن رہنا ہے، 2 امام بارگاہ بنا دو، ایک لیڈیز کا، ایک۔ آسان تھا نہیں؟ حسین ابن علی نے کہا نہیں، سب اپنے اپنے خیمے لگاؤ، سب کی زندگیوں میں اسپیس دو، جگہ دو۔ نہیں میرے عزیزو، اگر میں 2 خیمے بنا کے لیڈیز جینس کو رکھ دیتا اور درس دیا کرتا تو قیامت تک لوگ یہی کہتے رہے کہ حسین نے 2 امام بارگاہ بنائی تھی، اس لیے یہ لوگ حسینی بنے رہے۔ ان کو اپنی زندگی میں جگہ دو، یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جائیں اور وہاں بھی ایسے سوتے جاگتے ہنستے کھولتے یہ حسینی بنے رہیں، میرے پیغام کو جیتے رہیں۔ یہ کب آیا؟ یہ اس بیماری نے ہمیں بتا دیا۔ حسین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر حسین اور حسینیت فراموش ہو گئی تو ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنت ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے یہ 3 وجہ سے، اب وہ کہیں آپ اور لے کے جائیں مجھے نہیں معلوم، 3 وجہ سے نکلے، ایک تکبر، ایک لالچ، ایک حسد اور جلسی۔ فرش عزا کا کمال یہ ہے کہ یہاں تم آئے کتنے بڑے بھی ڈاکٹر انجینئر ہو، دولت مند ہو، فرش عزا پہ بیٹھو، جتنا مٹی سے اپنے آپ کو مس کرتے جاؤ گے تواضع بنتا جائے گا، جتنا مٹی سے دور ہوتے جاؤ گے تکبر ہوتا جائے گا۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ میں ایک
110 माले की बिल्डिंग में रहता हूं, गुरूर, हील चप्पल पहन के, जूती पहन के चले जाए गुरूर के आलम में, तो उस वक्त तकब्बुर नजर आता है। लेकिन जब आशूर के दिन नंगे पांव हो, क्या तवाज़ु और इंकिसारी बन जाती है। जितना जमीन से मुत्तसिल होते जाओगे, तो मेरे अजीजों, इस जन्नत में रहना है तो 3 काम हमें छोड़ देना है। तकब्बुर, गुरूर, घमंड, हमारी ताकत नहीं है आज़ादारी और फर्श आज़ा बिछा के बुला देना। खुदा की कसम, ये मैं मजलिस का नुक्ता नहीं कह रहा हूँ। लखनऊ के वो आदमी, बहुत बड़ा कमाल है, अशार पढ़ने वाले और राह हुसैन में जो है वो तस्करा करने वाले, अशार पढ़ने वाले के लिए आइम मासूमीन नीचे बैठते थे, उनको ऊपर बैठाते थे, उनकी ख्वाहिशात को दिया है। एक बैत पर एक बैत वहाँ देता है, घर देता है। भाई क्यों इस साल नौहा नहीं पढ़ रहे हो? का आवाज नहीं है, ताकत नहीं है, अब पढ़ो। कहा नहीं, मैंने अशार कहे नहीं, इस साल मेरी गुर्बत है, इस तरफ दिमाग गया ही नहीं, बहुत मुफलिसी है। मशहूर वाक़या मेरे अदीदों, अभी का वाक़या है, 13-14 साल का, पेपर में आया था। उसको किसी ने आके कोई दौलत दी और उससे कहा कि ये इमाम हुसैन ने दिया है, आवाज़ दिया मेरा तस्करा छोड़ो नहीं। हो सकता है किसी के पाँव में ताकत, किसी के रूह में ताकत, शौक़ और ज़ौक़ इमाम हुसैन ही ने दिया है। हम अपने बिहार पे कुछ इबादत कर ही नहीं सकते। आज़ादारी, आज़ादारी रूहानी ताकत का नाम है, हुराने जन्नत इसके ज़िम्मेदार हैं, मलाइका और फरिश्ते इसके ज़िम्मेदार हैं, अंबिया और मुरसलीन इसके खादिम हैं। हमारे बस की बात नहीं है। अब ये हमसे काम हो जाए, ये कमाल है। दुआए सहर में जनाब एक दुआ हम पढ़ते हैं, तस्तब्दिल बिही गैरिक, या अल्लाह तेरा काम तो होता रहेगा लेकिन मेरे अलावा किसी और से ये काम न लेना। नहीं मेरे अजीज़ों पहुंचे, इस पर शुक्र अदा करो कि कम से कम हमारे हाथ से काम ये हो रहा है, वरना वो अपना काम किसी से भी ले सकता है। हमें ये तौफीक दे रहा है, ये उसकी नुसरत है, ये नेमत है, इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तस्तब्दिल बिही गैरिक, तू तो अपना काम करा सकता है, होते हुए भी, कुन फयकून का मालिक होता हुआ भी। फरिश्ते, अल्लाह के पास इमाम ज़मान के लश्कर क्या होंगे? 3 लश्कर, फरिश्तों का लश्कर, जिन्नात का लश्कर, इंसानों का लश्कर। तवज्जो करिएगा, ये 3 लश्कर क्यों हैं? अल्लाह क्या कहता है? अब यहां से आप गौर सुन रहे हैं, यहीं से इमाम ज़मान तक गुफ्तगू जाएगी, लेकिन एक अलग अंदाज से गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा कि गैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारियां, मारिफत इमाम ज़मान, ये सब नहीं। अल्ताफ इमाम ज़मान, करम इमाम, कोई इंसान उस वक्त तक मरता ही नहीं अगर मोमिन है, तो बगैर अपने इमाम के दीदार किए हुए मरता ही नहीं। ये छठे इमाम ने फरमाया। वो अलग बात है कि वो पहचान न पाए, तो जहां हम इमाम के दीदार के लिए दुआ मांगते हैं, वहां इमाम की मारिफत के लिए दुआ करें। इसलिए कि करबला में हुसैन को देख तो रहे थे, दीदार तो हो रहा था, कातिल भी, मारिफत इमाम नहीं थी। अरे नहीं, तवज्जो करिए, इमाम की शनाशाई नहीं थी, पहचान नहीं थी। तो मेरे अजीजों, मैं बात क्या कह रहा था जी? अब ऐसे खामोश हो जाएंगे कि लगता है रिकॉर्डिंग में कोई आदमी नहीं बैठा है। हम लाइन मजलिस से हम लोग पढ़ते हैं ना कि इसे रिकॉर्डिंग हो रही है। अब थोड़ा सा एक सलवात पढ़ के ये एहसास दिला दीजिए कि हाँ बैठे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले।
تو عزیزان محترم، ہماری بہت بڑی ذمہ داری، فرائض، یہ الطاف، لطف امام زمان، کرم امام زمان کائنات میں ہے، دیکھنا ہی کمال نہیں ہے، اور اللہ اپنا کام تو لے گا۔ میں نہیں یہاں پڑھ رہا ہوں، وہاں تو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، نہیں، مجھ سے اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ میں ہوں تبھی مجلس ہو۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیز، یہ ہے، کچھ مجلسیں دکھتی ہیں، کچھ مجلسیں نہیں دکھتی، لیکن ہو رہی ہے۔ تستبدل بہ غیرک، میرے علاوہ کسی اور سے کام نہ لینا، مجھ سے ہی لینا۔ ہم کہتے ہیں چلے آئے مانگنے کے لیے، یہ ہو تم سے ہی کام لینا چاہ رہا ہے تو نہیں، اس پر تو نہیں بولیں گے آپ، اس لیے کہ انسان ہاں لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ ہاں تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیے، یہ نظام اس کا ہے، اب بھی نہیں۔ مثال میں دے دوں اور بات یہیں پہ تمام کر دیں میرے عزیزو۔ اب جو امام نہیں دکھ رہے ہیں تو کیا امام نصرت اور مدد نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، وارث فرش اعضا کا حق تھوڑی دیر ادا کر لیں میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب اللہ کی ہیلپ ہی نہیں ہو رہی، مدد ہی نہیں ہو رہی، تو تھوڑی دیر ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم کتنی مدد کر رہے ہیں اس کی۔ کتنے طریقے ہیں، آپ کو یاد ہے یہ 4 سال پہلے خراسان کے عشرے میں اس عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی، اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے ناصر اور مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا ناصر اور مددگار بنے گا۔ اچھا، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری نصرت اور مدد کی؟ جس کے پاس اتنے لشکر ہیں، ہوا، قوم ہود سورہ احقاف میں ہے کہ پوری کائنات ریت ریت ہو گئی، اتنی تیز ہوا چلی۔ آج دنیا میں جتنی ریت پائی جاتی ہے وہ اسی زمانے کے۔ علی ابن اقتی نے کنواں کھودا، اس میں بھی لوگ بت پڑے ہوئے تھے، جو ہاتھ لگائے تو ریت۔ قوم ہود، قوم صالح، ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، فرشتے اس کے لشکر ہیں، ملک اس کے لشکر ہیں، جبریل اس کے لشکر ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ آباد یا نہیں، یہ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں اللہ اپنا کام لینا چاہتا ہے تو کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اور یہی وجہ ہے کہ میرے عزیزو میں اس ہنگ تک لے کے جاؤں اور بات یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اپنا کام، ایک مرتبہ آپ خاموش ہو کے دیکھیے، در و دیوار نہیں بولے گی، واہ واہ نہیں کرے گی، سبحان اللہ نہیں کہے گی، دیکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے آپ، جیسے آپ خاموش ہیں نا، محمد، ہاں اس سے ڈریے کہ در و دیوار نہ بولنے لگے، اس وقت ہم ڈر جائیں گے۔ لیکن ہے کہ جن مجلسوں میں لوگ نہیں روتے وہاں کی در و دیواریں روتی، تو کیا نصرت نہیں ہوتی امام کی؟ ضروری ہے کہ دکھے۔ دیکھیں معصوم قم کا تذکرہ ہم نے چھیڑا تھا، لیکن بات وہیں وراثت تک رہ گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی اولادیں بہت زیادہ، 36، لیکن ظلم کہ ایک اولاد کی 7 قبر نہیں ہے، الگ الگ بکھیر دیا گیا، ظلم بہت زیادہ 7ویں امام کی اولادوں پہ۔ قید میں ہیں، ایک آدمی قید میں امام سے ملنے جا رہا ہے، بہت سیدھی سادی بات میں کر رہا ہوں آج۔ کسی نے مذاق اڑایا، کس کے پاس جا رہے ہو؟ وہ تو خود قید میں ہے، تمہاری کیا ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے؟ اپنا مقصد بھول گیا، وہ روتا ہوا امام کی خدمت۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا میں کسی اور وجہ سے آیا تھا، اپنی مشکلات پریشانیاں آپ کو بیان کریں۔ کہ میں غافل نہیں ہوں۔ کہ وہ تانا دے رہے ہیں کہ جو خود قید میں ہیں وہ تمہاری ہیلپ اور مدد کیسے کریں گے؟ امام نے فرمایا جاؤ، ابھی جاؤ۔
مجھے میرے اوپر ظلم برداشت ہے، میرے چاہنے والوں پہ کوئی ظلم کرے، ڈرو اس دن سے کہ حسینیوں کے اوپر کوئی طعنے اور تشنیع کرے، اسے ائمہ معصومین کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم اپنے سارے اختلافات اس بنیاد پہ تو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سے اس کی نہیں بنتی، لیکن میرے مولا کا چاہنے والا تو ہے، حسین کا نام لینے والا تو ہے، علی کا نام تو لینے والا ہے، میرے عزیزو ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر ہے، مانو بھی بہتر۔ مولانا نے فرمایا جاؤ اس کے پاس ابھی جاؤ، اس سے پوچھو تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہے گا ہاں۔ ہاتھ سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ کھاتا ہوں، ٹچ کرتا ہوں، مس کرتا ہوں۔ پاؤں ہیں سارے اعضاء کے بارے میں، جب کوئی اعتراض کرے امام کے بارے میں نا، تو خدا نخواستہ کسی کی نیت امام یا ان کے مقصد کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو ائمہ معصومین اسے خود رسوا و ذلیل کرا دیتے ہیں اسی دربار میں۔ ترما لے کر گئے تھے خط، مالک اشتر لے کے گئے تھے خط، اس نے کہا دیکھو آسمان سے آ رہے ہو، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے امیر شام کے دربار میں پہنچ گئے، اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑا، کسی کی نربس کرنا ہو تو دور سے وہ دیکھ کے اشارہ کر کے اس کے اوپر ہنسی اڑا دو، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے دربار میں داخل ہوئے۔ کہا مالک اشتر کیا تم آسمان سے آ رہے ہو؟ کہا میں آسمانی سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھا ہے آسمان پہ؟ کہا ہر طرف علی کے فضائل میں دیکھ رہا ہوں۔ تم مر رہے ہو، بغض میں مر رہے ہو تو اور زیادہ لو۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا علی کا خط لے کر آیا ہوں۔ کہا دو۔ کہا تیرا ہاتھ؟ اور کہاں علی کا ہاتھ؟ آئے تھے دینے کے لیے لیکن اس کی نیت بدلی تو علی کا چاہنے والا اسی دربار میں اسے رسوا اور ذلیل کر کے آئے۔ کہا کہہ کے پڑھ کے سنا دو۔ کہا تیرے کان ہیں اس لائق کہ علی کی گفتگو سن سکے؟ مقصد خط لے کر آئے تھے لیکن اس نے علی کے چاہنے والوں کو ذلیل کرنا چاہا تو اسی دربار میں مولا نے اپنے چاہنے والے سے ذلیل کرا دیا۔ ڈرو، آج مایوسی، پریشانیاں، دشواریاں جو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، آج تو میں نے اس کے بینڈ بجا دیا اور اس کے بعد ایسا حقیر ذلیل کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، اس پر خوش نہ ہو، اس پر امام رو کتنا رہے یہ دیکھو۔ اب نہیں میرے عزیزو، اس سے زیادہ مجھے نہیں گزارش کرنا۔ جب سارے اعضاء و جوارے کے بارے میں پوچھ لیا کہ مجھ سے یہ کام لے دیں، کہ اس سے کیا مطلب؟ کہا یہ بتاؤ اس پارٹ آف باڈی میں کسی بھی جسم کے حصے میں کوئی چوٹ لگے تو دل کو خبر ہوتی ہے؟ تو کہا ہاں بالکل ہوتی ہے، بے حس تو ہے ہی نہیں، فالج تمہارا نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں کسی جگہ میں کوئی تکلیف ہو اور دل کو خبر نہ ہو۔ کہا ہوتی ہے دل کو خبر۔ تو امام نے پوچھا تھا، کہا کہ جب یہ کہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، دل کو محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ ورنہ ہر انسان کہے کہ تجھے تکلیف ہے تو جاگ مجھے سونے دے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جب تک دل سے رابطہ ہو، جس میں کسی حصے میں کوئی خرابی ہوگی تو دل کو محسوس، بہت توجہ کریے کہ میرے عزیزو کیا دلیل دی ہے امام نے، آواز دیا، اچھا دل کو محسوس ہوتا ہے، اچھا دل تڑپتا بھی ہے؟ کہاں کوئی اعضاء کی تکلیف ہوتی ہے تو دل تڑپتا ہے۔ کہ پھر دل کیا کرتا ہے؟ کہ مدد کا آرڈر دیتا ہے، کہ باہر نکل کے، پسلیوں سے نکل کے، کہ نہیں پسلیوں میں رہ کے دوسرے حصے کو آرڈر دیتا ہے کہ چہرے پہ تماچا لگنے والا ہے، ہاتھ بڑھاؤ اس کی حفاظت کرو، پتھر آنے والا آنکھ میں، ہاتھ تم اس کی جا کے حفاظت کرو، پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، ہاتھ تم نکالو۔ دوسرے حصے کو اللہ اعلان کر رہا ہے، دل کو ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ جس میں کسی حصے پہ تکلیف ہو تو دوسرا حصہ جا کے خود بخود اس کی مدد کرے، خود بخود نہیں، دل کے آرڈر پہ۔ نہیں توجہ کیا میں میرے عزیزو، توجہ کریے گا، فرش اعضاء ہے، میں خود کہہ رہا ہوں عبادت میں یہاں پاک دہن، پاک ذہن، پاک فکر کر کے آؤ، بسم اللہ کر کے آؤ، باوضو ہو کر آؤ، نیت کر کے آؤ کہ امام زمان سے ملنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ، رسم و رواج نہیں آئے بیٹھ گئے فرش اعضاء پر، کھاتے پیتے رہیں چلتا رہے۔ وضو
تو میرے عزیزو امام نے فرمایا جب یہ کہے کہ دل مدد کرتا ہے تو اس سے کہنا کیا پسلیوں سے نکل کے دل کسی اعضا کو حکم دیتا ہے؟ پسلیوں میں رہ کے کسی اعضا کو حکم دیتا ہے دوسرے اعضا کی مدد کرنا؟ کہا یہی تو امام کا مقام ہے، چاہے وہ قید میں رہے، چاہے وہ غیبت میں رہے، کسی عالم میں رہے، کسی ایک مومن کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں مومن کو تکلیف ہے، جاؤ تم اس کی ہیلپ کرو۔ یہ بتاؤ ہو سکتا ہے امام نے اسے بھجوایا ہو؟ کبھی اس رخ سے ہم سوچے تو صحیح، سارے استخارے ہم ہی سے دکھوا رہے، ہم ہی کو پریشان کر رہے۔ نظام امام زمان اگر سمجھ رہے ہو تو یہ کسی کی طاقت ہے۔ اگر ساری حکومت ان کا ہم یہ مان لیں، پہلی لفظ پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے، مانو کہ کوئی ہے، بس اتنی بات، ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، بھائی اتنا سمجھ لو کہ کوئی ہے۔ اب کوئی ہے، اس ضمن میں بھی 22 چیزیں آتی ہیں جو روایات کی بنیاد پر، میں نے سب چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ اقرار ہمیں کر کے جانا ہے کہ کوئی ہے۔ ہم اپنے سے غافل ہو جائیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ورثے سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، چاہے وراثت جنت کی ہو، چاہے زمین کی ہو، چاہے قرآن کی ہو۔ اور جو ورثے کی صفت ہوتی ہے وہی وارث کی صفت ہونی چاہیے، اور ورثہ قبضے میں ہونا چاہیے۔ شان وراثت آپ دیکھ لیجئے، نہیں اب تھک چکے ہیں اور یہ بات تمام ہو جائے۔ آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں چاند کا وارث ہوں، ستاروں کا وارث ہوں، میرے قبضے میں ہے۔ وارث وہی ہو جو اس کے اوپر ملکیت بھی رکھتا ہو، قبضہ بھی رکھتا ہو۔ جو قرآن کی صفت ہو وہی وارث کی صفت بھی ہو۔ قرآن اگر زندگی دیتا ہے، قرآن اگر شفا دیتا ہے، قرآن اگر حیات دیتا ہے تو وارث کے اندر بھی وہی کمالات ہوں۔ قرآن اگر زندہ کرتا ہے تو وارث بھی زندہ کرنے کا اختیار رکھتے۔ تو یہ طے کر لو میرے بچوں کہ کوئی ہے، دکھے نہ دکھے۔ بقیت اللہ، بس کچھ لوگ اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب چاہے وہ مائک بولے اور چاہے وہ بندہ بولے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیے بات توجہ کریے کہ میرے عزیزو، یعنی وہ نصرت اور مدد کرتے ہیں، اور اللہ اپنا کام کراتا ہے، جس سے چاہے لے لے۔ جبریل کو نہیں بھیجے گا، میکائیل کو نہیں بھیجے گا، لشکر کو نہیں بھیجے گا۔ اب رہا کہ لشکر تم تڑپ رہے ہو تو ہم اپنا کام کرائیں گے، چاہے ابابیل کے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کیوں نہیں کرائیں۔ یہ میرے پروردگار، یہ جانور ہیں، خطا کر جائیں، غلطی کر جائیں، بعد میں سوری بول دیں کہ میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی، میں نے عبد المطلب کے لشکر پہ خانہ کعبہ پہ گرا دیا۔ کہ یہی تو بتلانا تھا کہ جو میری طرف سے آتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا، جو غلطیاں کر دے وہ میرا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اختلاف ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، اب چن لو، ترازو پہ تول لو، تھرمامیٹر سے ناپ لو، جس کی زندگی میں نقص اور عیب ہو وہ خدا کا نمائندہ۔ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کل عام مجمع میں بات ہو رہی ہے، اگر ہے نقص اور عیب تو وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، خدا کا نہیں بنا۔ یہی تو ابابیل کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا، یہ تو چھوٹے بچے بھی مان لے۔ تو عزیزو، خدا اپنا کام لیتا ہے، اب یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی سے نہ لے۔ یہاں پہ ہم تھوڑی خود غرضی دکھائیں کہ اللہ جتنے اچھے نیک کام ہو مجھ سے ہی لے۔ میرا عزیزو، یہ نظام امام زمان ہے۔ وراثت معصوم قوم جو بڑی شان کے ساتھ آپ غدیر مناتے ہیں، اس کی بھی راوی جناب معصوم قوم ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ اس روایت اور حدیث کو فاطمہ ہی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ نے علی کی بیٹی فاطمہ سے،
علی کی بیٹی فاطمہ نے امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ سے، حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ نے امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے، انہوں نے امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ سے، سوائے فاطمہ کے کوئی راوی نہیں ہے غدیر کا۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، اس کی بھی راوی جناب معصوم قم ہے، اور وہ بھی فاطمہ ہی کے ذریعے سلسلہ ہے۔ الا من مات آل محمد مات شہیدہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، اس کی بھی راوی فاطمہ کے ذریعے، فاطمہ سے جناب معصوم قم نے روایت کی ہے۔ وراثت انبیاء کی، معصوم قم کی، آج بھی دنیا میں یہیں بیٹھے بیٹھے جناب معصوم قم کا واسطہ دے کے کوئی چیز مانگو تو بھائی ضرور قبول کرتا ہے۔ دو واسطے اللہ کبھی رد نہیں کرتا، معصوم قم اور جناب عباس اور امام زمان۔ امام زمان بھی دو واسطے کبھی رد نہیں کرتے، ایک جناب عباس، ایک جناب سیدہ۔ روایت میں ہے کہ کل تمہارے خیمے میں میں ضرور آؤں گا، اس لیے کہ تمہارے خیمے میں عباس کے مصائب پڑھے جائیں، اور جہاں بھی، اسی لیے جب دیکھیں یہ مشکل دور ہی نہیں ہے کہ امام سے کب ملاقات، کہتے ہیں کہ جب دل چاہے امام سے ملنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے جناب عباس کے مصائب کو یاد کر لو تھوڑی دیر، کوئی مصرع، کوئی نوحہ، کوئی مرثیہ، جناب عباس کا یاد کرو۔ سب سے پہلی سرپرستی امام زمان کی آتی۔ بغدادی احمد ابن رشدی جا رہے ہیں خمس دینے، اور دل میں ہوا، جا رہے تھے مرجے کو دینے کے لیے، دل میں ہوا کاش یہ ایسا وقت ہو جائے ظہور کا کہ ہم امام کے ہاتھ میں ان کا خمس دیں۔ وہ دیکھا ہے کہ سامنے آدمی ہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دریائے دجلہ کراس کر کے جا رہے ہیں خمس دینے۔ کہا یہ دے دو۔ سید مہدی کی طرف سے بغدادی کا خمس قبول کر لیا گیا۔ عیسیٰ ابن رشدی کہتے ہیں لوگ امام زمان سے ملتے ہیں، ہمارے اندر پتہ نہیں نقص اور عیب کیا ہے کہ امام سے نہیں ملتے۔ کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ گھوڑے پہ ساتھ میں بیٹھے ہو پھر بھی شکوہ کر رہے ہو۔ تو امام سے ملاقات ہے، بدنصیبی یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے، اور جب ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے فلاں موقع پہ تو ہم نے دیکھا تھا، وہ مجلس کی طرف رہنمائی کر رہے تھے، وہ ہماری مشکل وقت میں یہ کام آ رہے تھے۔ تو محروم نہیں ہے، اس وقت لطف و عنایات امام زمان عام ہے، مشکل وقت میں امام زمان کو یاد کرو۔ میرے بچے، امام نے فرمایا دیکھیں اس سے بڑا مشکل دور نہیں آ سکتا، یہ فائدے مند بھی دور تھا بہت سے لوگوں کے لیے، خدا رسول امام سے قریب ہونے کا بھی۔ ایک انسان مایوس ہے اس بیماری سے، ساری مخلوق خوش ہے، آسمان دیکھیں کتنا صاف ہے، نہ دھواں نہ دنیا، پرندے دیکھ لیجئے، دنیا بھر کے ساری چیزیں عیش آرام میں۔ میرے عزیزو، مشکل دور میں امام سے رابطہ کیا، پوچھا کیسے؟ کا 3 کام کر لو، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، چاہے 1 رکعت کیوں نہ ہو۔ عاشورہ، ایسے دور میں زیارت عاشورہ، شب جمعہ، آیت اللہ سیستانی کے والد جو 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں امام سے ملاقات کے لیے، نور آیا چلا گیا، اور اس عورت کے سرانے جو مر چکی تھی ان کے بچوں سے پوچھا کہ میں 40 دن میں انتظار کر رہا تھا کہ امام سے ملاقات ہو، تمہاری ماں مر گئی؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ ان کے سرانے گئے تو دیکھا وہی نور۔ کہا تمہاری ماں کیا کرتی ہے کہ ہم اتنے عمل کرنے کے بعد لوگ تڑپ رہے ہیں امام سے ملنے کے لیے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے امام ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری ماں کے کیا کمالات تھے، لیکن اتنی بات جانتے ہیں کہ 7 سال شاہ کی حکومت میں پردہ بینڈ تھا، کوئی پردہ عورت نہیں کر سکتی تھی، نیزے سے اس کو سزا دیا جاتا تھا۔ تو 7 سال میری ماں گھر سے نہیں نکلی،
امام کے دیدار کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی، مصائب کے یہی جملہ ہے، توجہ کریے گا، ایک آدمی اتنی منزل پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت میرے امام کہاں ہیں۔ شب جمعہ ہے میرے عزیزو، امام زمان حسین کے وارث ہیں۔ اس وقت امام حسین کو جو کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، امام زمان 7 دعائیں اسے دیتے ہیں۔ امام زمان بتاتے ہیں یہ سواری دونوں جو آ رہی ہے، پوچھنے والے نے کہا کہ یہ کون سواری ہے؟ کہا یہ 2 سواری ہے، ایک جناب خدیجہ کی، ایک جناب فاطمہ زہرا کی۔ کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کربلا سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ شب جمعہ ہے۔ میرے عزیزو، تھوڑی دیر ہم اپنا جسم اگر کربلا تک نہیں پہنچا سکتے تو 5 منٹ اپنا ذہن کربلا تک پہنچائیں۔ دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے، ہر دن 24 گھنٹے میں 10 منٹ اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ۔ نہیں میرے عزیزو، وقت نہیں رہ گیا، میں اس ضمن میں واقعات پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ 10 منٹ یہیں بیٹھے بیٹھے نا اپنے ذہن کربلا پہنچایا کرو، مشہد پہنچاؤ، پھر دیکھو کیا لطف آتا ہے، کیا معراج کی منزلیں ملتی ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے نا آنکھیں بند کرو، تصور کرو کہ ہم کربلا میں ہیں شب جمعہ۔ امام زمان وارث ہیں، آواز دیتے 3 کام کر لو، زیارت عاشورہ، صلاۃ اللیل، زیارت جامعہ۔ ایسے مشکل وقت میں 3 کام ہر وقت انسان کو کرنا چاہیے۔ وہ انسان میرے عزیزو توجہ کریے گا، اگر ایسے خاموش رہیں گے تو ایسے خاموشی باتیں ہوتی رہیں گی میرے عزیزو۔ تو وہ آدمی اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت میرے مولا کہاں ہے، مطلب دل چاہا کہ امام سے ملے۔ تو محسوس کیا کہ ایک تالے والے دکان پر امام زمان ہے، اور جب وہاں دیکھا تو امام زمان کھڑے ہیں تالا بنانے والے کی دکان پہ۔ کسی کام کو معیوب نہ سمجھو، حلال جانو، توجہ کریے گا۔ ضروری نہیں کہ صرف مولانا ہی سے امام زمان ملے، چاروں نائب میں دیکھ لیجئے کوئی مولانا نہیں تھا۔ ملاقات ہے، یہ دل سے کنیکشن امام زمان کا کیا ہے، بہت عالی لوگ۔ امام زمان نے کہا خاموش، چپ رہنا۔ اتنی میں ایک ضعیفہ آئی۔ دیکھیں 2 راستے ہیں امام سے ملنے کے، عورت ہو تو اپنے پردے کا خیال رکھیں، تو کہا چپ رہو، خاموش رہو۔ یہ خاموش رہے۔ دیکھا ایک عورت آئی ایک تالے کو، خراب تالے کو بیچنے کے لیے، لا کر کو۔ تو اس سے پوچھا کتنے کا خرید؟ اس نے کہا 7 درہم کا۔ کہا تعجب ہے، میں 10 دن سے دوڑ رہی ہیں مارکیٹ میں، کوئی 2 درہم سے زیادہ دے ہی نہیں رہا۔ کہا اس میں 2 درہم کی میں چابی لگاؤں گا، 9 درہم کی ہوگی، 10 درہم کو میں بیچ دوں گا، 1 درہم میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہی چیز میں سارے فائدے اٹھا لیں، منافع کم کماؤ، تم تڑپو گے نہیں امام سے ملنے کے لیے، امام تم سے تڑپیں گے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے مجبوروں کا، یہ محنت کرے گا، چابی لگائے گا تو 1 درہم فائدہ اٹھائے گا۔ تو مرد اگر امام زمان سے ملنا چاہیں تو حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچا لے، امام خود آئیں گے۔ میرے عزیزو، بہت لطف عنایات امام زمان کی ہے ہمارے اوپر۔ الحمدللہ آج ہم جو جی رہے ہیں، کتنے لوگ یہ محرم نہیں ملا چلے گئے، آج ہمیں فرش ادا بار بار نصیب ہو رہا ہے۔ کب ہماری روح کو تازگی مل جائے، کب ہمیں دل کو سکون مل جائے، کب ہمارا مرض ختم ہو جائے، یہ نہیں جانتے میرے عزیزو۔ میرے عزیزو، معصوم قوم بڑی مظلومہ، ان کے توسل سے جو دعا مانگی جائے خدا اسے ضرور سنتا ہے۔ یہاں تک کہ مشہد سے بلا لیتے ہیں بھائی کے پاس سے، آؤ میں تمہیں شفا دوں گی۔ معصوم قوم کے نام پر 1 پیسہ نکالو، بھی سال پورا نہیں ہوگا تمہیں اس کی زیارت ملے گی۔ تمہاری پاکیزگی، تمہارا سکون، معصوم قوم کی اگر زیارت ہو گئی تو سارے معصوم کی زیارت نصیب ہوگی۔ قوم عشاق اہل بیت مأواہم شیعتہم، شیعوں کا اصل گھر، اہل بیت کا گھر قوم ہے، جہاں 3 دروازے جنت کے کھلتے ہیں۔
اب یہ فضائل ایک طرف ہے، لیکن ایک بھائی کی تڑپ کے لیے 5 بہنیں ایسی ہیں جن کے بھائیوں کے لیے بہنوں نے سفر کیا ہے۔ جناب موسیٰ کی بہن، جناب یوسف کی بہن، جناب صفیہ، جناب حمزہ کے جسم کو زخمی ہونے کی وجہ سے رسول خدا، اب ایک قطرہ میرے عزیزو چہرہ بن جائے، امام زمان کو ہدیہ کر لے، امام حسین کو اچھا اچھا پیش کیا کریے میرے عزیزو۔ جناب صفیہ جناب حمزہ کی بہن ہے۔ جب جناب حمزہ زخمی ہوئے تو جناب صفیہ نے کیا کہا؟ مجھے بھائی کے لاشے پہ جانے دو۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، بلال منع کر دو صفیہ کو، بھائی کا بدن زخمی ہے، نہیں شرم سے نہ رویا کرو، اختتامی دن ہے۔ کہا میں نہیں رکوں گی، رسول خدا سے کہہ دو کہ میں دیکھ کے چلی جاؤں گی۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے، اپنی ردا جناب حمزہ کے جسم پہ ڈالا۔ جناب حمزہ چونکہ لمبے تھے، کچھ گھاس اکھاڑی، جناب حمزہ کے پاؤں کو چھپایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم ہے ایک بہن آ رہی ہے بھائی کے جنازے پہ۔ یا رسول اللہ اتنا اہتمام؟ عزادارو، یہ رسول خدا نے اہتمام کیا ہے۔ ادھر معصوم قوم پہنچی ہیں، دیکھا کالے علم، سیاہ اماریاں، پٹی بدھی ہوئی ہے، کہا جس کا بھائی شہنشاہ اور بادشاہ ہو اس کے بہن کا استقبال اس طرح کیا جاتا ہے۔ خدرج رونے لگے، آواز دیا ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دیتے ہیں۔ سنو گے عزادارو، بھائی کا رونے کا وقت یہی ہے کہ سر جھکا لیا کرو۔ بس میں جناب سیدہ آ جاتی ہیں، امام زمان آ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہاں آپ کے بھائی کو 2 کفن ملے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کے بھائی کا جنازہ اٹھا، لیکن 17 دن صرف زندہ رہیں اور یہی کہتی رہیں ہائے میرا بھائی پردیس میں مارا گیا، غربت میں مارا گیا۔ عزادارو اس دنیا سے چلی گئیں، صرف خبر شہادت سنی اور برداشت نہ کر پائیں۔ اور اس بہن سے پوچھو جو تلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، کن خنجر بھائی کے گلے پہ چل رہا ہے اور آواز دے رہی ہے پسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ وہ بہن جناب زینب نے کس طرح سفر کیا؟ ہے کسی میں طاقت میرے عزیزو؟ نہیں، ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھ سے گرایا؟ جس کا بھائی حسین جیسا ہو، جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہو، بدن میں لباس نہ ہو، اس لاشے پر جناب زینب آئی ہیں اور ایک جملہ کہا، آپ برداشت کر سکو تو ایک جملہ کہا جناب زینب نے، اے پروردگار میری ایک چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ حسین کی قربانی کو جناب زینب کیا حوصلہ رہا ہوگا؟ یہ حوصلہ عام نہیں حوصلے ہیں۔ جب جناب زینب چلی تھی مدینے سے تو ایک مرتبہ ماں کی لحد پہ لپٹ کے یہی کہا تھا، اماں میں 4 سال کی یا 4.5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی، پورا گھر کا نظام میں نے چلایا۔ اے اماں کبھی میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، اماں آج میں کربلا جا رہی ہوں، ایک سوال کر رہی ہوں، اماں اپنا پورا صبر مجھے دے دو تاکہ میں کربلا میں جاؤں اور محمد کے لاشیں دیکھوں صبر کروں، اکبر کا جنازہ دیکھوں صبر کروں، عباس کے بازو دیکھوں صبر کروں، اور حسین کی شہادت دیکھوں تو صبر کروں۔ یہ بہن منظر دیکھ رہی تھی اور خدا کی قربانی پر شکر ادا کر رہی تھی۔ دنیا ایسی بہن کو اسلام اور حسین کے مقصد کی زندگی اور حیات سمجھتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما۔ شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، فرش عزا پہ آنے والے کے تمام کے درجات کو بلند فرما۔ جس مقصد سے یہ فرش عزا پہ آئے ہیں ان کے روح، حیات، صحت سب میں برکتیں عطا فرما، سب میں صحت عطا فرما، حسین ابن علی سے وابستہ ہونے کی دولت عطا فرما، محبت حسین دلوں میں ہر مجلس کے بعد اضافہ فرما۔
اور شوق زیارت میں ہمیں تڑپنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو نیکی لے رہا ہے پروردگار ہم سے ہی نیکی لینا، ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار حسین کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں پل صراط پہ حوض کوثر پہ امام معصوم کی نصرت و مدد عنایت فرما۔ پروردگار یقیناً ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں حسین رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں حسین رہتے ہیں، لیکن پھر ایک جگہ حسینیہ بھی ہے، اس کے لیے بھی دعا کر لیں کہ تہران کے کچھ لوگ آئے ہیں، کربلا میں حسینیہ امام حسین کا حرم بنانا چاہتے ہیں، امام بارگاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن مال بہت زیادہ لگتا ہے، لہذا مایوس ہو کے تہران واپس گئے۔ اور اس میں سے ایک نمازی تھا، شب جمعہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ کاش اتنی توفیق ہو جائے کہ میں کربلا میں امام بارگاہ بناؤں امام حسین کے لیے۔ تو پیچھے سے کسی نے آواز دیا کہ مڑ کے دیکھنا نہیں، یہ چیک لے لو، توجہ کریے گا میرے۔ ڈر گیا، وہ پیچھے دیکھا ہی نہیں، چیک لیا، بینک کا جو نام تھا وہاں گیا تو کوئی سائن پہچان نہیں رہا تھا۔ منیجر کے پاس گئے، کہاں کل ایک آدمی آیا تھا کہ اس طریقے کا کوئی آدمی چیک لے کر آئے تو اسے دے دینا اور یہ سائن میری ہے۔ جب اسے پیسہ مل گیا تو عالم خواب میں امام زمان نے کہا تمہیں معلوم ہے میرے حسین کے لیے کوئی ارادہ کرو، میں امام زمان اس کی نصرت اور مدد کرتا ہوں۔ یہاں بھی ایک امام بارگاہ ہم دیکھ رہے ہیں، مولا امام حسین کا گھر، پروردگار از غیب امام زمان اس کی نصرت و مدد فرمائیے، مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ اس کو ہم امام حسین کا گھر اپنے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔